بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا نیا ٹاپک ہے انبیاء کرام کے قصے میں، نبیوں کے قصے میں۔ آج کا جو ہے نیا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 820 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور یونس علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کے ایک بڑے نبی تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر سورہ 37 سورہ الصفات آیت نمبر 139 میں آیا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے۔ تو ان کی جائے پیدائش جو ہے نا شام، سیریا جو ابھی ہے وہاں پر ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو ایک ایسی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا جن کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو قرآن یہ سورہ 37 جو ہے نا الصفات آیت نمبر 147 میں ہی آ رہا ہے۔ تو قرآن سے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قوم کون تھی، مطلب قوم کا کون نام کیا تھا اور اس کا مقام کہاں تھا، لیکن بائبل کے مطابق یہ ہے عراق کے دجلہ ندی کے جو ہے نا ایسٹ میں، مشرق میں نینوا نام کا شہر تھا۔ اس میں قوم جو ہے نا آشوری حکومت کے دارالحکومت میں تھا بائبل کے مطابق۔ تو بائبل میں یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر ایک کتاب بھی ہے، یونا کتاب کا جو ٹائٹل ہے دیکھیے یونا میں ہے۔ تو اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے عتبہ و شعبہ بن ربیعہ کے باغ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ عتبہ اور شعبہ نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، تو عداس جو ہے وہ بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا یہ آپ نے جو بسم اللہ کہا تو یہ کہ لوگ تو یہ نہیں کہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کس ملک کے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو عداس نے کہا کہ میرا مذہب عیسائیت ہے، اور کرسچن تھے، اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم میرے بھائی یونس بن متا کے شہر کے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا یونس بن متا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے جو نبی تھا، اور میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ سنتے ہی جو عداس جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر پڑے فوراً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پاؤں اور سیر چومنے لگے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ابو نعیم کے جو ہے نا اس میں ہے 2377 نمبر پیج میں ہے، اور سیرت ابن ہشام میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن اب جو ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کو نینوا کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ اگر بائبل کی بات سچ مان لی جائے تو اس کا جو جواب یہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آباد ہو گئے ہوں اور اپنی تہذیب کے مطابق آشوریوں کے جو ہے ان کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کا پوجا پاٹ کرنے لگے ہوں، کیونکہ نبی جو آتے تھے وہ شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے تھے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم بڑی تیزی سے توحید کو چھوڑ کر بہت سے جو ہے نا وہ پتھروں کو پوجنے لگی تھی۔ یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ وہ بار بار نبیوں کو بھیج کر یاد دہانی کراتا رہتا تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ یونس علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، لیکن فلسطین سے 500 میل کی دور پر ایک بڑی آشوری حکومت تھی
جہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پھر شرک میں لگ گئے تھے اور اسی کے ساتھ مختلف قسم کی برائیوں میں گر گئے تھے۔ جب شرک آتا ہے دھیرے 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 دھیرے، جب انسان دین کے بیسک چیزوں کو چھوڑتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر برائی اس طرح سے گھس جاتی ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے، اور کبھی کبھی پتہ چلتا بھی ہے وہ غافل رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے طریقے سے ان کے سدھار کے لیے یونس علیہ السلام کو وہاں جانے کا حکم دیا۔ یہ قرآن میں ہے کہ یہ سورہ نمبر 13 اور سورہ الرعد آیت نمبر 7 پہ ہے، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔ پھر سے سورہ 35 سورہ الفاتر آیت نمبر 23-24 میں ہے کہ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور جو بھی امت گزری ہے اس میں جو ہے نا ضرور ایک خبردار کرنے والا ہوا ہے۔ یہ نبی جو ہوتے ہیں خبردار کرنے والا ہوتا ہے، خبر دینے والے، خبردار کرنے والے، اللہ سے ڈرانے والے، اللہ کا حکم پہنچانے والے ہوتے ہیں، میسنجر بھی کہتے ہیں اس انگلش میں۔ اسی لیے تو اسی لیے جو ہے نا عاشوریوں کو یونس علیہ السلام کی قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کے کھنڈر آج بھی دجلہ نہر کے جو ہے نا مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ بائبل میں ایک بہت ہی بڑی کمی یہ بھی پیدا کر دی گئی کہ یونس علیہ السلام نینوا نہیں گئے، بلکہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر ترشیش کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، اور سمندر کے طوفان کی وجہ سے مچھلی کو انہوں نے نگل دیا۔ یہ بات ایک نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ اللہ کا حکم ٹھکرا دے۔ اسی لیے سچ یہی ہے کہ آپ نینوا گئے، وہاں کے لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا، پھر ان کو شرک کو بند کروایا، لیکن جو ہے بت پرستی سے منع کیا، لیکن لوگ جو ہے نا ہٹ دھرمی کرنے لگے، تو یونس علیہ السلام کے حکم کو ماننے سے منع کر دیا، بلکہ طرح طرح سے ان کو تکلیف پہنچانے لگے ہٹ دھرمی لوگ۔ یہ کوئی لگ بھگ 790-820 اسی کے درمیان پیدا ہوئے تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ دیکھیے آج کے طرح جو ایگزیکٹ فگر یاد رکھنا مشکل ہے، اس وقت پیدائش کا ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ وہ نکالا گیا ہے۔ تو اب یونس علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے اللہ سے عذاب کی دعا کی، اور یہ خیال کر کے کہ اب عذاب ان کو گھیر لے گا جو نینوا سے نکل پڑے۔ یہ ہے اصل واقعہ۔ جو ٹھکرانے والا پیغام وہ جو بائبل میں ہے وہ صحیح ہے، یہ ہے نینوا سے نکل پڑے، کہ عذاب اب تو گھیر لے گا، تو وہ اللہ حکم کا ویٹ نہیں کیا، وہ نکل پڑے بس۔ بعد میں نینوا والے بھی ڈر گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ اس وقت تو نہیں مانے، لیکن بعد میں وہ لوگ گھبرا گئے، ان لوگ ڈر گئے۔ تو اس لیے سارے لوگ جو ہے وہ اللہ سے معافی تلافی کرنے لگے اور اسلام دین اپنا لیا۔ یہ طرح جو ہے اس طرح سے جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو یہ قرآن میں سورہ 10 میں یونس سورہ یونس جو چیپٹر ہے آیت نمبر 98 میں آیا، پھر ایسی کوئی بستی نہیں جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو، اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوا ہو، سوائے یونس کی قوم والوں کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے بے عزت عذاب کو ان پر سے دنیائی زندگی میں ڈال دیا اور ایک مدت تک ان کو زندگی عطا کی۔ تو یعنی یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ امتحان کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا نہ لانا دونوں برابر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ طریقہ یونس علیہ السلام کی قوم پر لاگو نہیں کیا، کیونکہ وہ ڈر گئے جب عذاب کا وقت آیا، کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے ہی اپنی قوم پر بد دعا کرنے کے بعد بستی سے نکل پڑے۔
اسی لیے جہاں اللہ نے بستی والوں سے عذاب دور کر دیا، وہیں خبردار کرنے کے لیے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یہ بھی اللہ نے ڈالا، جس کو یہ اللہ نے سورہ 37 سورہ الصفات آیت نمبر 140 سے 46 میں اللہ نے کہا ہے، یاد کرو جب وہ بھری ناؤ کی طرف بھاگ نکلا، جب قرآ ڈالا گیا تو اس نے مات کھائی، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ خود جو ہے نا خطاوار تھا۔ اگر وہ اللہ کی تعریف کرنے والا نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا، اسی حالت میں کہ وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ ہم نے اس پر ایک بیلدار پیڑ اگا دیا۔ تو یہ ہے اصل واقعہ، تو انشاءاللہ اس سے کنٹینیو رکھیں گے، ادروائز ویڈیو پھر زیادہ بولیں تو لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ بہت جلد لے کے آئیں گے۔ تب تک آپ لوگ پلیز اس سے جو لوگ دیکھیں اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ویٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔